अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे यूएचएस के एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के हवाले से। और यूएचएस की वेबसाइट पर जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये एडमिशन की लास्ट डेट क्या है और कैसे आपने अप्लाई करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस साल कितना मेरिट रहने के चांसेस है गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके अलावा जो सीटें इंक्रीज़ की गई हैं, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि आईबीसीसी अटेस्टेशन के हवाले से स्टूडेंट्स ने क्या करना है। तो डिटेल्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप यूएचएस की वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, एडमिशन पॉलिसी एंड एप्लीकेशन शेड्यूल फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब सेशन 2024-2025। ठीक है, देखिए पंजाब के जितने भी डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूएचएस के अंडर अप्लाई करना होता है। और आपको मैं बताता चलूँ कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना है और आपका सारे कॉलेजेस में अप्लाई हो जाएगा। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कितने कॉलेजेस आते हैं, कितनी सीट्स हैं, सारा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और एडमिशन पॉलिसी भी इन्होंने अनाउंस कर दी है। और ये एक उन्होंने अनाउंस किया है चीफ़ मिनिस्टर होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं इनकी ट्यूशन फ़ी कम्प्लीटली पे की जाएगी। 30,000 स्कॉलरशिप्स विल बी अवार्डेड एनुअली। ठीक है, इतनी 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आपके 70% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, 30% मार्क्स हैं मैट्रिक में, तो आपने 2024 में अगर किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ से, कॉलेजेस वगैरह जो अफिलिएटेड हैं। और इसमें एमबीबीएस बीडीएस के प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। 15 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। और जिन्होंने एडमिशन सिक्योर कर लिया है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनका इस साल एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स। तो बाकी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ एडमिशन पॉलिसी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 2024-5 के जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं पंजाब के, ठीक है, उनका एकेडमिक सेशन मंजूर हो चुका है। 10 अक्टूबर को फाइनल हुआ है। ठीक है, और ये पॉलिसी है। और आगे चल के मैं बताऊंगा गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर में आपकी कब कब लिस्टें लगनी हैं और क्या प्रोसीजर है सारा। पहले आपको बात कर लेते हैं कि मेरिट किस तरह बनेगा। मेरिट लास्ट ईयर की तरह 50% एमडी कैट की वेटेज है, 40% एफएससी, 10% मैट्रिक की वेटेज आपकी शामिल है। और इसके अलावा यूएचएस के अंडर पंजाब की तमाम जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट के। और एमडी कैट एमबीबीएस के लिए आपके 55% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, बीडीएस के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, और आपके अगर हम बात करें तो एमडी कैट आपका पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम आपके 110 मार्क्स हों, बीडीएस के लिए मिनिमम 100 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आईबीसीसी से आपने अटेस्टेशन लाजमी करवा लेनी है। ठीक है, मैंने ये वीडियो बना दी है चैनल पर, आप यहाँ से जाकर देखकर अभी अप्लाई कर लें अटेस्टेशन के लिए। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, 2 पार्ट्स हैं। बोर्ड से पहले कैसे करवानी है, उसके बाद आईबीसीसी से होती है। ठीक है, डायरेक्ट आईबीसीसी नहीं जा सकते आप लोग। ठीक है, और इसके अलावा जो स्पेशल जितनी भी सीट्स होती हैं फॉरेन ओवरसीज़ वगैरह, इन सब के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। ये इन्होंने सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप यूएचएस की वेबसाइट पर आकर यहाँ से जाकर ये देख सकते हैं सारा नोटिफिकेशन। हाफ़िज़ कुरान को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी नहीं मिले थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लगा था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि 20 मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा तो होता था हाफ़िज़ कुरान को 0.71% तक उनका मेरिट इंक्रीज़ हो जाता था। अब ये ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है, और आपने 2000 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी एमबीबीएस में अप्लाई करने की। आप एमबीबीएस की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितनी भी आपकी दूसरे प्रोविंसेस में सीट्स हैं उनके लिए भी आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक हो गया, और इसमें पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 17 हैं। इसके अलावा बीडीएस के 3 कॉलेजेस आते हैं, 20 हो गए। इसके अलावा 5 जो दूसरे कॉलेजेस आते हैं केपीके में, एजेके में और बलूचिस्तान में, इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो सीट्स हैं 14 सीट्स हैं एमबीबीएस की, उनके लिए भी आप साथ ही अप्लाई कर लेंगे। एक ही एप्लीकेशन में सारा आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं उन्होंने यही सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम जब लेंगे तब आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो इसके लिए आप अटेस्टेशन लाजमी करवा लें। ठीक है, अपने रेलेवेंट बोर्ड से मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। और अफ़गान नेशनल पीटीएपी और इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं इन एमबीबीएस
ٹھیک ہے، انہوں نے سارا بتایا ہوا ہے کہ 7 دسمبر 2024 سے سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے، ڈیڈ لائن جو اپلیکیشن کی کٹ آف ڈیٹس فار ریسیپٹ آف نامینیشن فرام دا فیڈرل پروونشل گورنمنٹ اینڈ ادر نامینیٹنگ ایجنسیز اتھارٹیز فار ریسپیکٹیو کیٹیگری آف سیٹ شیل بی اینڈ. ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ سارا بتا دیا ہے نامینیشن ٹو ایکسٹینڈ آف. ٹھیک ہے، ان کا 7 دسمبر 2024 تک وہ بتا دیں گے. اور ایم بی بی ایس کی اگر ہم بات کریں پبلک کب ہوں گی تو 15 دسمبر 2024 کو، جبکہ 31 دسمبر 2024 تک ایڈمیشن کمپلیٹ کر لی جائیں گے گورنمنٹ سیکٹر میں. جبکہ بی ڈی ایس کی بات کریں پبلک سیکٹر کی 10 فروری سے لے کر 15 فروری تک کمپلیٹ کر لیے جائیں گے. 10 فروری کو میرٹ لسٹیں لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی. تو دیکھیں جب آپ کی میرٹ لسٹ لگتی ہے تو آپ نے 1 سے 2 دن کا ٹائم منیمم آپ کو ملتا ہے، اسی میں آپ نے ان کو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس دینے ہوتے ہیں. تو اٹیسٹیشن اسی لیے لازمی کروا کے رکھ لیں. ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں 15 جنوری کو لسٹیں لگنا سٹارٹ ہوں گی، 31 جنوری تک کمپلیٹ ہو جائے گا پروسیس. 17 فروری سے بی ڈی ایس کی لسٹیں لگنا سٹارٹ ہوں گی پرائیویٹ میں، جبکہ 28 فروری کو ان کا ایڈمیشن پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. نمبر آف سیٹس کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں 3233 اور 100 جو سیٹس ہیں ایڈ کی گئی ہیں نارول میڈیکل کالج کی. جبکہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے اس کی منظوری باقی ہے، بٹ اس کو بھی آپ ایڈ ہی سمجھے. 3333 سیٹس اوپن میرٹ کی ہیں. تو اوپن میرٹ میں صرف پنجاب کے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں. کوٹا سیٹس ہیں 380 سیٹس کوٹا میں آ رہتی ہیں. 3 جو سی ہیں یہ اسلام آباد کی سیٹس ہیں. ٹھیک ہے، 383 یہ ہوگی. اوور اینڈ ابو 180 سیٹس ہیں. ان کی ڈسٹریبیوشن بھی آگے چل کے آپ کو بتا دیں گے. اور یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایڈمیشن اگین 66 سیٹس ریزرو فار دا چلڈرن اوورسیز پاکستانی. ٹھیک ہے، انہوں نے سیٹ 2 ود منیمم اسکور آف 550 مارکس یہ انہوں نے پاس کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ڈسیبل چولیسان انڈر ڈیولپ ڈسٹرکٹ ریسپروکل سیٹس ان کا میرٹ اوپن میرٹ سے تھوڑا کم ہوتا ہے. اور اس بار جو اوپن میرٹ کے بھی چانسز ہیں وہ 93 پلس ہی بتایا جا رہا ہے. بٹ لاسٹ ٹائم کی اگر ہم بات کریں 91 پوائنٹ سم تھنگ میرٹ کلوز ہوا تھا. بٹ اس بار یو ایچ میں جیسے کہ مارکس بہت ہی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے 93 سے ابو ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. بٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور یہ تو ہم اندازہ ہی لگا کے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو رینڈم فگر اس پر کیلکولیٹ کیے گئے ہیں کہ کتنا میرٹ رہے گا تو اس کے اکارڈنگ 93 سے ابو ہی میرٹ جانے کے چانسز ہیں. بٹ جیسے ہی لسٹ لگتی ہے اس میں کنفرم سب کچھ ہو جائے گا. اور ایم بی بی ایس کی کلاسز 1 فروری سے جبکہ بی ڈی ایس کی 1 مارچ سے سٹارٹ ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے سیٹ ڈسٹریبیوشن کی تو سیٹ ڈسٹریبیوشن بھی یہاں پر انہوں نے کلیئرلی بتا دیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنگ ایڈورڈ کی اوپن میرٹ کی سیٹس جو ڈسیبل کی سیٹس یہ ساری ملا کر 325 سیٹس ہیں. یہ دیکھیں ہر کالج کی بتائی گئی ہیں اوپن میرٹ کی سیٹس، اور جو ریزرو سیٹس ہیں ان کا بھی ساتھ انہوں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ٹوٹل جو کالجز ہیں 17 کالجز ہیں، پہلے 16 تھے. تو ان میں 3144 سیٹس ہیں، جبکہ دوسری سیٹس ملا کر ٹوٹل 3476 ایم بی بی ایس کی سیٹس ہیں. جبکہ ڈینٹل کالجز کی بات کریں تو ان کی سیٹس اگر ہم ساتھ کیلکولیٹ کر لیں 240 سیٹس ہیں تو 3716 سیٹس بن جاتی ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے بتا دی ہیں. جبکہ اسلام آباد کی اس پر صرف اور صرف 3 سیٹس ہیں، وہ اسٹوڈنٹس اب اوپن میرٹ کے ساتھ اپلائی نہیں کر سکتے. یہ پالیسی اس دفعہ چینج کی گئی ہے. اور یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہر کالج میں کتنی جو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر ہے اس کی کتنی سیٹس ہیں، پی ٹی اے پی کی کتنی سیٹس ہیں، افغان نیشنل کی سیٹس کتنی ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز بھی انہوں نے شیئر کر دی ہیں. 85 سیٹس ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل 85 سیٹس ہیں ان کی بھی. اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انڈر ڈیولپ ڈسٹرکٹ سیٹس کی بات کریں تو یہاں پر 7 جو ڈسٹرکس ہیں ان میں ان کی سیٹس رکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 66 ان کی ٹوٹل سیٹس ہوتی ہیں. ان کا میرٹ بھی اوپن میرٹ سے کم ہی ہوتا ہے. ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالجز میں ڈیفرنٹ سیٹس ان کی الاٹ کی گئی ہیں. اور جو پنجاب کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دوسرے پروونسز میں جیسا کہ بلوچستان میں 4 سیٹیں ہیں، ایک کے پی کے میں سیٹ ہے، جبکہ 9 سیٹیں ان کی جموں کشمیر میں رکھی گئی ہیں. 14 سیٹس ہوتی ہیں ان کی ٹوٹل. کل ملا کر یہ آپ جب اپلائی کرتے ہیں اس میں آپ نے ریسپروکل سیٹس کو بھی ساتھ ہی ٹک کر دینا ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھیں پریفرنس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. جس میں آپ زیادہ پریفرنس سلیکٹ کریں گے اس میں کل کو آپ پروموٹ ہو سکتے ہیں. جس کو آپ نے سب سے کم پریفرنس دی ہوگی سب سے پہلے آپ کا نام وہاں آئے گا، دین آپ پروموٹ ہوتے رہتے ہیں. اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی میں یہاں پر بات کرتا چلوں تو گورنمنٹ سیکٹر میں آپ پروموٹ ہوتے رہتے ہیں جب تک آپ کیا سب اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ کا کسی کالج میں نام آ جاتا ہے تو آپ اپ گریڈ ہونا چاہیں
تو اگر آپ اپ گریڈ نہیں ہونا چاہتے تو آپ اپلیکیشن دے کر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہی کالج ٹھیک ہے. جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ اپ گریڈ ہوتے ہوئے تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی اپ گریڈ کر دیں گے, چاہے آپ نے کلاسز اٹینڈ کی ہوئی ہیں لاسٹ انسٹیٹیوٹ میں. تو گورنمنٹ کے کیس میں آپ کو لازمی نیکسٹ کالج میں جانا پڑتا ہے, اس لیے اپنے پریفرنس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ سیٹ کرنا ہے. تو جو آپ کی اپلیکیشن وغیرہ ہیں 21 اکتوبر سے سٹارٹ ہو جائیں گی گورنمنٹ MBBS کے لیے, اور یہ 4 نومبر تک یہ اینڈ ہو جائے گی آپ کا اپلیکیشن پروسیس. تقریباً 2 ویکس کا پروسیس ہے, جبکہ 5 نومبر سے لے کر 19 نومبر تک آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کی MBBS کی اپلیکیشنز کلوز ہو جائیں گی. جبکہ اس کے بعد ہی 20 نومبر سے لے کر 4 دسمبر تک آپ کی پرائیویٹ BDS جو پبلک سیکٹر کی BDS کے لیے اپلیکیشن سٹارٹ ہوں گی. جبکہ 5 دسمبر سے لے کر 19 دسمبر تک 2 ویکس میں انہوں نے پرائیویٹ BDS کے لیے آپ سے اپلیکیشن کلیکٹ کرنی ہے. جیسے ہی یہ ڈیٹیلز آتی ہیں یہ بھی ویب سائٹ پر شو ہو جائے گا, اور یہ داخلہ پالیسی انہوں نے اردو میں بھی یہ بتایا ہوا ہے, انگلش میں بھی بتایا ہوا ہے. باقی آپ کے پاس تقریباً 10 دن ہیں, اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ ریڈی کر لیں, ڈومیسائل وغیرہ بنوا لیں, اور ID کارڈ جس کا بننے والا ہے وہ بھی بنوا لیں, کیونکہ یہ تو مین چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میٹرک اور FSC کا رزلٹ کارڈ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہوتا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے میٹرک کی سند یا رزلٹ کارڈ کو ٹیسٹڈ کروانا ہوتا ہے, اور FSC کا تو رزلٹ کارڈ ہوگا اوبیسلی آپ کے پاس, تو اس کو ٹیسٹڈ کروانا ہے. پہلے آپ نے بورڈ سے ویریفیکیشن کروانی ہے, بورڈ کا پروسیس یہ بتا دی ہے. IBCC سے ڈاکومنٹس کیسے ٹیسٹ کروانے ہیں, DMC یا سند, وہ میں نے یہاں پر بتایا ہوا ہے. تو آپ چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. باقی کوئی بھی نیوز چاہیے ہوتا آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور تو اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کریں کہ انہوں نے ایڈمیشن کا پروسیس سٹاپ کیا ہوا تھا, بٹ 21 اکتوبر سے انہوں نے سٹارٹ کر دینا ہے UHS نے اپنا پروسیس. تو آپ نے اسی کے اکارڈنگ اپنی اپلیکیشنز وغیرہ سبمٹ کروانی ہے, کیونکہ 28 اکتوبر کی ڈیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ہے. تو اس پر دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے جو اسٹے آیا ہوا ہے اسٹوڈنٹس نے لایا ہوا ہے, تو اس کا کیا فیصلہ کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے. بٹ جن اسٹوڈنٹس کے مارکس 90% ہیں یا 91% بھی ہیں وہ بھی لازمی اپلائی کر لیں, کیونکہ دیکھیں میرٹ کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے, بٹ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ 92 93 تک میرٹ ڈراپ ہونے کے چانسز ہیں اس بار. بٹ جب جیسے ہی لسٹ لگے گی تو اس کے بعد ہی فائنل ہوگا کہ میرٹ کتنا کلوز ہوتا ہے. اور میرٹ لسٹیں کیسے لگتی ہیں, تو سب سے پہلے آپ کی ایک پرویژنل میرٹ لسٹ لگتی ہے, جس میں جب سب اسٹوڈنٹس اپلائی کر لیں گے تو ان کی ایک جنرل میرٹ لسٹ لگائی جائے گی کہ 3000 سیٹس ہیں جیسے اگر فرض کر لیں, تو اس کے لیے اگر 20-30 ہزار بچے نے اپلائی کیا ہوا تو اس کے اکارڈنگ وہ آپ کو سیٹ کر دیں گے. تو اس میں آپ ٹاپ کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 3000 4000 میں کتنا میرٹ ڈراپ کر رہا ہے, تو کہاں پر میرٹ سیٹ ہو رہا ہے. تو اس سے آپ کو ایک رینڈم اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا میرٹ اس بار رہے گا. باقی اپلائی جس نے کرنا ہے وہ لازمی کرے, اور میں یہی کہوں گا کہ 91 سے اب جتنے بھی ہوں سارے اپلائی کر لیں. اور باقی لیٹس سی کہ میرٹ کم ہوتا ہے یا زیادہ. باقی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.